آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز قصہ بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور دعائے یونس کس طرح ایک عظیم معجزہ بنی اور آج بھی مسلمانوں کے لیے مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حصہ اول، حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عراق کے علاقے نینوے کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی عبادت سے غافل تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں توحید اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ حصہ دوم، قوم کا انکار اور حضرت یونس علیہ السلام کا غضب۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ گئے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے، نبی کو بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ایک آزمائش تھی۔ حصہ سوم، کشتی اور طوفان۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اچانک سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا اور کشتی ہلنے لگی۔ کشتی والوں نے کہا، یہ کشتی تب ہی بچے گی جب ہم کسی کو سمندر میں ڈالیں۔ چٹیاں ڈالی گئیں اور بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ حصہ چہارم، مچھلی کے پیٹ میں۔ جو نہیں آپ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ نہ آپ کو نقصان پہنچائے، نہ زخمی کرے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، اور سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ وہ مقام تھا جہاں صرف اللہ ہی ان کی مدد کر سکتا تھا۔ حصہ پنجم، دعائے یونس اور نجات۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ الانبیاء ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا توبہ، اللہ کی بڑائی اور اپنی خطا کا اعتراف ہے۔ اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو کنارے پر زندہ سلامت پھینک دے۔ حصہ ششم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ہدایت۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے تو وہ سب ایمان لے آئے۔ یہ قرآن میں واحد قوم ہے جس نے نبی کی نصیحت کو مان کر اجتماعی طور پر ایمان قبول کیا اور اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ حصہ ہفتم، دعائے یونس کے معجزات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائے یونس کو کوئی مسلمان اپنی کسی بھی حاجت یا مشکل کے لیے پڑھے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص دل کی گہرائی سے دعائے یونس پڑھے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ بیماری، قرض، غم اور تنگی میں یہ دعا نہایت مؤثر ہے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی، توبہ اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ حصہ ہشتم، سبق اور نصیحت۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع میں کبھی دیر نہ کریں۔ مشکل وقت میں دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ اختتامیہ، ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی نہ صرف ایک قصہ ہے بلکہ ایک سبق ہے کہ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت دعائے یونس کو یاد رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل نالج فیکٹری کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاکم اللہ خیرن.